بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ محترم ناظرین سامعین، آج میرے ساتھ شوکت علی کشمیری نہیں ہیں۔ ان کی کوئی طبیعت ایسے ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ان کو کہا آپ ان کو آرام کرنے کا میں نے کہہ دیا، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے اکیلے رابطہ، کل بھی ہمارا رابطہ نہیں تھا۔ مملکت خطاطات پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کی تباہکاریاں لوگوں کو ان نے بدحال کر دیا ہے۔ بلوچستان ہو، سندھ ہو، جنوبی پنجاب ہو، KPK ہو اور گلگت بلتستان ہمارے ہاں جو ہے، لیکن وہاں پہ جو سیاست کا کھیل ہے وہ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے مقدمہ میں پیش ہوئے۔ وہ آئے، تشریف لائے، کرسی پہ بیٹھے، تسبیح پکڑی اور تسبیح پھیرتے رہے اور ہم مسکراتے رہے۔ 5 ججز جو معزز ججز ہیں وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، نہ وہ روسٹنگ پہ آئے، نہ ان کو کھڑا کیا، نہ ان کو کچھ ہوا۔ تو ان نے جو جواب داخل کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون، اور جیسا آپ نے سب سن لیا، وہ خبر بنانے کا کیا مسئلہ، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ مجھے آپ کے جواب سے کچھ ذاتی مایوسی ہوئی ہے۔ بھئی یہ آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کے قانون اور آئین کا مسئلہ ہے۔ جب وہ چیف جسٹس ہوتے ہیں تو وہ ذاتی نہیں ہوتے، وہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کوئی ایک معاملہ تو ہے نہیں ہے۔ بادی النظر میں جو کہتے ہیں نا کہ بادی النظر میں یہ توہین عدالت ہوئی ہے، اور بادی النظر میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتی چورنا رلی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر ان کے ایک سابق جو منسٹر ہے ان کی پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو سزا ہوئی تو پھر دیکھ لینا کیا ہوگا، یعنی ان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی نہیں تھی جی، وہ نواز شریف کی پاپولیرٹی نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ پاپولیرٹیز پہ سزائیں نہیں ہوتی، پاپولیرٹیز پہ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندوستان کے اندر وہ جو گرو بابا رحیم تھا اس کو سزا نہ ہوتی۔ اگر پاپولیرٹی کی بات ہوتی تو مائیکل جیکسن کو بھی تو سزا ہوئی تھی۔ پاپولیرٹی پہ اگر سزائیں نہ ہوتی تو بہت بڑے بڑے بالی ووڈ کے گلوکارز ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کے کروڑوں پوری دنیا کے اندر ان کے فینز ہوتے ہیں، تو ان کو سزائیں نہ ہوتی۔ اگر پاپولیرٹی ہی دیکھنی ہے کسی کی سزا اور جزا میں، تو پھر یہ قوانین بنانے کا کیا فائدہ؟ مافیاز کس کو کہتے ہیں؟ مافیاز وہ ہوتا ہے جو قانون آئین کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، اور قانون اور جو آئین ہے ملک کے وہ اس کو کچھ کہہ نہ سکے، مافیا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیسیلین مافیا، یا وہ جو ہے اٹالینز ہیں، یا وہ جو یورپ میں جو میکسیکن یا ڈرگ مافیا، یہ سارے وہ ہوتے ہیں جو اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ملیشیا رکھتے ہیں، وہ اپنا وہ ان قوانین جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو مافیا کہا جاتا ہے۔ اور یعنی یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کل شاہ زیب خاندادہ کے ساتھ طلال چودھری نے کہا کہ ثاقب نثار نے تو میری اپیل والے معاملے میں مجھے پیغام بھیجا کہ تم نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دے دو ورنہ وہ مجھے سخت سزا دے گا، اور جب اس نے کہا انہوں نے بیان نہ دیا تو انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم نے اس کی سزا بڑھانے کے لیے اپیل کیوں نہیں کی؟
اس نے کہا جی یہ تو پی آئی ہے, آپ کو سزا نرم کریں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, میں تو اٹھ کے جاؤں اور پھر ایک آدھ خود سو موٹو نوٹس لے لوں تاکہ سزا بڑھا دوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں کے سابق چیف جسٹس ایسے خیالات کے اظہار کریں, وہاں پہ کیا انصاف ملے گا؟ معاشرے میں بے شمار مافیا ہوتے ہیں اور ہر کسی کی نظر میں مافیا کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے. ویسے معاشرے میں اس طبقہ کو مافیا کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی جگہ, کسی بھی ملک میں, کسی بھی مقام پہ, کسی بھی قسم کے قانون توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور قانون کو اہمیت نہیں دیتے, اور نہ ہی کسی قانون کی کو مانتے ہیں, نہ ہی اس کی تابع داری کرتے ہیں. وہ قبضہ مافیا بھی ہوتا ہے, وہ ڈرگ مافیا بھی ہوتا ہے, وہ سیاسی مافیا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو عدالت کے ایک احترام کی بات سناؤں. 1977 کی بات یا 76-77 کی بات ہے. ہم لوگوں پہ ایک سیاسی مقدمہ بن گیا, ہم جیل جانے تھے. پولیس نے گرفتار کیا, 7-8 دن تھانے میں رکھا, اس کے بعد وہ ہمیں کورٹ میں لے گئے. اس وقت ایک مجسٹریٹ تھے, ان کی عدالت میں گئے, انہوں نے ہمیں جوڈیشنل ریمانڈ پہ بھیج دیا. اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد وہ ضمانتیں ہوئی اور ہم لوگ ضمانتوں کے لیے, ضمانتوں کے بعد وہ کیس ہمارا سیشن کورٹ میں چلا. اور سیشن کورٹ کے اس وقت جج تھے ایک, مجھے صحیح شاید جھوٹ نہ بولوں, میاں ظریف نام تھا ان کا, ٹوانا تھے وہ. تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ داخل ہو گئے تھے عدالت میں, اور یہ بھی تھا کہ اگر کوئی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ضمانت, بہت سے لوگ تھے. تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ ٹائپ کے لوگ تھے, تو انہیں سر پہ پگڑی باندھتے تھے. اب جب ہم کورٹ کے اندر چلے گئے تو اس میں ہم لوگ کافی لوگ تھے ہمارے ساتھ. ایک اس وقت کے ایک ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے, اور یہ تھے, ایسے تھے. تو وہ جو ہمارے ساتھ ایک دو بزرگ تھے پگڑی والے, وہ بڑے تیز تھے. تو جج صاحب جب بیٹھے نا, تو وہ پگڑی والے نے آنکھ سے اشارہ ایک اور آدمی کو کیا اپنے کو, کہ بھائی یہ جو ہے نا کوئی فیصلہ اس طرح کا آ رہا ہے. ضمانتیں کنفرم ہونی تھی, یا ضمانتوں کے بعد کوئی ایسا مسئلہ تھا ہمارا. تو کیونکہ بعد از گرفتاری ضمانتیں ہوئی تھی, تو انہوں نے کوئی اشارہ کیا اور جج صاحب نے دیکھ لیا. جج صاحب وہ بڑے دبنگ تھے, انہوں نے کہا وہ پگڑی والے پکڑو اس کو, یہ توہین عدالت کر رہا ہے. یعنی آنکھ کے اشارے سے بات. اس نے کہا فوراً, بندہ بڑا کھرانڈ تھا وہ پرانا, اس نے پگڑی اتار کے بغل میں نیچے رکھی اور ہاتھ بول رہی ہے. اس نے کہا جناب مائی باپ حضور عدالت ہے, میں سوال بھی نہیں پیدا ہو کبھی گستاخی کروں, معافی دے دے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو جائے سارے معاف کر. یہ تھی عدالتیں, کہ عدالتیں یہ کہہ دیں کہ جائیں جی آپ اپنا بیان جو ہے وہ لکھ کے لے آئے, اس پہ نظر ثانی کریں. عدالتوں میں مجرم جو ہوتا ہے یا ملزم ہے, میں وہ اپیل کرتا ہے کہ میری سزا میں نظر ثانی کریں, تاکہ ججز کہتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے جرم پہ نظر ثانی کریں. خیر, ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں یہی کچھ ہے. اور پھر اب تو سیلاب زدگان کی امداد کی بات ہے. وہاں پہ میں کل ایک انٹرویو سن رہا تھا غیر ملکی میڈیا کو, شاہانہ گلزار ہیں, ان کی لیڈر ہیں, پرانی سینیٹر ہیں, مجھے شک پڑتا ہے, یا کوئی ممبر اسمبلی ہیں. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں میں آپ امداد مت دیں, پاکستان میں تو کرپشن ہو رہی ہے, وہاں پہ تو امداد آپ کی جو خرچی نہیں ہو سکے گی, یعنی آپ اس کو امداد مت دیں. پوری دنیا امداد دے رہی ہے, اور اپنے جو اندر سے بیٹھے وہ کہہ رہے جی مت امداد مت دیں. آج میں ایک اور بات بتاؤں, قطب شمالی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر پاکستان میں ہیں, جن کی تعداد 7,253 ہے. تمام گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں, جس کی وجہ سے پوری ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی آ رہی ہیں. جو فضائی آلودگی ہے اس میں ممکن ہے پاکستان کا اپنا بھی 1-2% حصہ ذمہ داری ہوگی, لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں میں پاکستان سرفہرست 10 ممالک میں آ رہا ہے. یعنی ابھی سیلاب آئیں گے, سیلاب آگے بھی آئیں گے, تو کیا ہوگا؟ کل میں ایک پروگرام کروں گا
یہ ایک علی شمریز نامی لڑکا ہے، دوست ہے، بچہ ہے ہمارا، کشمیری ہے، مظفر آباد سے۔ 2019 میں ATA کے مقدمہ اس پہ بنایا گیا تھا، اینٹی ٹیرورسٹ ایکٹ، اور یہ معاملہ کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ کی لڑائی وغیرہ کا ہوگا یا جو بھی انہیں بنایا، اس کے اوپر 23-24 FIR درج ہو گئی۔ اس میں وہ بیچارہ 12-13 پہ ضمانتوں پہ ہو گیا، اور وہ ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں۔ وہ جہاں پہ ہی لڑائی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایک ضمانت منسوخ ہوتی ہے پھر ایک ضمانت کرانی پڑتی ہے۔ ہم اس پہ کل بات کریں گے تفصیلی۔ مظفر آباد سے میرے ساتھ ہوں گے ہمارے دوست مشرف گیلانی، اور یہ ہم حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ میں مزاحمت کرتا ہوں کہ آپ ایسے کام نہ کریں، ان لوگوں کو، یہ قوم پرست ہیں، ان کو ایسے ہی تنگ مت کریں بھائی۔ یہ جو اسٹوڈنٹس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم تو ہزاروں لڑائیاں لڑتے رہے، ہم نے کبھی تو پرچے نہیں کرائے، ہوتے بھی رہے پرچے۔ آپ ایسے کریں گے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ادھر آپ وہ ہندوستان کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو سکون دیں، سہولتیں دیں، پولیس کو کہیں کہ ایسی تنگ مت کریں، غلط مقدمے نہ بنائیں، اگر کوئی اخلاقی جرم ہے اس کو پکڑے۔ یہ جو سیاسی معاملے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ لے کے تو کر رہے، ان معاملات کو، ان کو ایسے گرفتار کر کے ان پہ تشدد اور پھر ان کو ضمانتوں کے الجھاؤ میں اب وہ لڑکا جو ہے وہ کیا کرے گا جس کے اوپر 10-12 پرچے ہوئے ہوں؟ وہ ایک ضمانت دوسرا، اس کے وسائل کیا ہوں گے؟ لازمی بات ہے پھر وہ آپ کسی اس کا ریئیکٹ ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو برائیوں سے بچائیں، اور پولیس اور اداروں کو چاہیے کہ ان کو باعزت طریقے سے ان کی زندگی بسر کرنے دیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بھی ابھی 10,000 بندے اکٹھے کریں، ہجوم اپنے ساتھ رکھ لیں، پھر نہ کوئی پولیس اور نہ کوئی عدالت اور نہ ہی سزا دے سکے گی، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا، اور آپ کسی بھی بندے کی پگڑی اچھال دیں، کسی پہ الزام لگا دیں، لیکن آپ کو سزا دینے والا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ چھوٹ دے دیں گے۔ اور آج ایک اور بات ہوئی پاکستان کی سیاست میں، ہم جو فواد چودھری ہیں ان سے کسی نے پوچھا، میرا خیال وہ کامران خان نے، تو انہوں نے کہا جی کہ حامد خان جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، یہ ارسلان افتخار کے بزنس پارٹنر تھے، اور اس وقت وہ اپنا کام چلا رہے تھے ادھر، تو اب ان کو وکیل اس لیے بنایا گیا کہ ان کے تعلق اچھے ہیں۔ یعنی بات پھر آ گئی وہاں تک کہ کہنے سے رسوائی کا خطرہ ہے۔ میرے دوستو، یہ میرا کوئی پروگرام تجزیہ یا ایسے تھا کہ آج آپ سے رابطہ رہ جائے۔ کل پھر انشاءاللہ شوکت کشمیری کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، آمین۔